अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डी लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आपने डबल एपिसोड को एंजॉय किया होगा, लेकिन रोज़ रोज़ मैं ऐसी फरमाइश पूरी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जनाब दूसरे चैनल पर भी नए नावल का आगाज़ हो चुका है। तो अब ज़ाहिर है दोनों पर रेगुलर अपलोड करना है, तो डबल एपिसोड जो है वो तभी मुमकिन हो सकती है जब एक चैनल की एपिसोड को स्किप किया जाए, यानी एक पर कोई एपिसोड अपलोड ना की जाए और दूसरे पर डबल एपिसोड अपलोड कर दी जाए। तो ऐसे ही किया जा सकता है, अदरवाइज़ तो मुमकिन नहीं है, या फिर नावल के एंड होने पर एक चैनल पर 2 एपिसोड अपलोड की जा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब, नावल का नाम है नूरुल कुलूब, मुसन्निफ़ा है तंजीला रियाज़, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 16। ज़हरा ज़हरा ज़हरा, क्या बताऊँ तुम्हें, कितना मज़ा आया है, कितनी अच्छी बातें करता है वो। खदीजा ने आंखें मटकाते हुए शरारती अंदाज में उसे बताया कम और उकसाया ज़्यादा था। वो काफ़ी देर मैसेजेस पर बातें करने के बाद अब उसे अपनी कारकर्दगी से आगाह कर रही थी। ज़हरा ने सर उठाकर उसे देखा। वो कितनी तरोताज़ा लग रही थी। मुस्कुराहट उसके होंठों के किनारे से उबल उबल कर निकल रही थी। ज़हरा को उस पर रश्क आया। वो उस जैसी क्यों नहीं थी। वो किसी बात से डरती थी ना, उसकी तरह मतज़ब्ज़ब हुई थी। वो दो टोक थी, अपने कौल में भी अपने फ़ेल में भी। तुम्हें डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया तुम्हें? उसने पूछ लिया। खदीजा हंसी। क्यों, किस लिए? उसने उसी लापरवाह अंदाज में कंधे उचका दिए। एक मैसेज करने में क्या डरना, मैं उससे गले तो नहीं मिलकर आई। वो इंतहाई मुँह फट थी। ज़हरा को शदीद झटका लगा। खदीजा, हद हो गई, वो शर्मिंदा होकर बोली थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। ज़हरा, तुम पत्थर के ज़माने की हो, यहाँ क्यों भेज दिया तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें? तुम्हें तो धो चमकाकर पालिश करके ताले वाली अलमारी में रख देना चाहिए था उन्हें। हर बात पर अजीब सा रवैया अपना लेती हो, और चेहरा देखो, जैसे मैं वाकई उसे गले लगाने लगी हूँ। भाई, वो तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं क्यों लगाने लगी उसे गले? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ, वो चहक कर बोली। ज़हरा की पुश्त पसीने से भीगी, हालांकि सर्दी से उसके हाथ पांव जमे जा रहे थे। उसने फिर खदीजा के हौसले को रश्क से देखा। वह खुद रात भर अपने आप से लड़ती रही थी, और ये दुनिया का मुश्किल तरीन महाज था। वो चाहकर भी इस बात को झुटला नहीं पा रही थी कि उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगी थी कि खदीजा उस हवेली वाले से उगलवाए कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। क्या वो भी उसके बारे में ऐसे ही सोचता है जैसे वो सोचती है? क्या वो भी उसे अच्छी लगती है? खदीजा के बजाय वो खुद उससे बात करना चाहती थी, मगर खौफ भी लाहक था। अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगी मैं? रोज़े क़यामत स्याहकारों में शामिल किए जाना किस कदर दर्दनाक होगा मेरे लिए। इस जैसे कई सवाल दिमाग में हमा वक्त गर्दिश करते रहते थे। यही वजह थी कि एक तरफ तो वो इस बात का एतराफ़ करते हुए भी डर जाती थी और खदीजा के सामने इस बात से मुनकिर हुई जाती थी, और दूसरी जानिब दिल इतनी शिद्दत से चाहता था कि कोई पेशरफ्त हो, बात कुछ तो आगे बढ़े, दूसरी तरफ की कुछ तो खबर हो। वह नमाज में ये दुआ भी मांगती थी, और फिर इसी दुआ के रद्द हो जाने की दुआ भी उसकी नमाज़ों में शामिल रही थी। एक कश्मकश थी जो पहले भी उस पर हावी रहती थी, और अब भी वो इसी का शिकार थी। सही और गलत के दरमियान तखसीस जानने के बावजूद ये भी सच था कि वो चाहती थी उसके दिल में जो जज्बा मौजज़न था कि वो कबूल कर लिया जाए, वो शख्स उसका हो जाए। उसे पहले भी पुरसकून नींद नहीं आती थी, लेकिन रात तो वो सो ही ना सकी थी। और अब जब खदीजा तफसील बता रही थी तो दिल चाह रहा था कि मज़ीद पूछे, मगर खौफ भी महसूस हो रहा था। शर्मसारी अलग थी। तुम सारी रात यही करती रही हो क्या? ज़हरा ने सवाल किया। वो हंसी। तुम्हारी खातिर इतना तो करना ही चाहिए था मुझे। उसके लहजे में तफाखर था। उनके कमरे में उस वक्त उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, लेकिन खदीजा ने मोबाइल कमीज़ के अंदर छुपा रखा था। मैं दिखाऊं तुम्हें मैसेज? खदीजा ने शरारती अंदाज में कहते हुए मोबाइल निकालना चाहा। ज़हरा चुपचाप उसका चेहरा देखती रही। उसने उसे मोबाइल निकालने से रोका नहीं था। उसका दिल उकसा रहा था कि मोबाइल खोल कर देखे तो सही कि उसने क्या बातें की हैं। खदीजा ने मोबाइल निकाल लिया और स्क्रीन पर उंगलियां फेरने लगी। वापस रख दो, कोई आ जाएगा। हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे खदीजा। उसने मोबाइल को देखते धीमी मगर इंतबाह करती आवाज़ में कहा। खदीजा ने चिढ़कर मोबाइल वापस रख दिया। इतनी डरपोक हो तो मोहब्बत करने की क्या ज़रूरत थी? डरपोक लड़कियां अच्छी नहीं लगती पठान मर्दों को। बहादुर बनो या फिर मोहब्बत करना छोड़ दो। वो उसे घूर रही थी। ज़हरा ने सर झुका लिया। किसी नामहरम मर्द से इस तरह बातें करना गलत था, और उसका दिल ये गलत काम करने को चाह रहा था। वो हलकान हो रही थी। यह खदीजा की हरकतें अलग परेशान कर रही थीं उसे। वो अजीब लड़की थी, किसी भी चीज़ से डरती या घबराती ही नहीं थी। वो खदीजा जैसी भी तो हो सकती थी। नाराज़ तो मत होना, तुम्हें पता तो है मेरी तबीयत का।
وہ اپنے درست فعل پر بھی پشیمان نظر آئی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ بہادر بنو، وہ پٹھان بچہ ہے، ایسی چھوئی موئی بنی رہی تو کوئی اور چھین کر لے جائے گی اسے۔ مجھے تو چند باتیں کر کے اچھا لگنے لگ گیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، پھر اس کے چہرے کی سراسیمگی بھانپ لی تو مزید کہنے لگی، باتیں دلچسپ کرتا ہے اس لیے، لیکن اردو نہیں آتی اسے، ٹوٹی پھوٹی زبان میں میسج کرتا ہے۔ بتا رہا تھا کہ لکھنے میں زیادہ مشکل کا سامنا ہے، بول تو لیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا، آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے کبھی مجھ سے بات ہی نہ ہوئی ہو۔ وہ پھر ہنسی تھی۔ زہرا نے سر اٹھایا اور اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے مجھ سے بات کی تھی، یہ زہرا کے لیے بہت حیران کن تھا۔ اسے تو یاد تھا، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ آمنے سامنے بات کرنے کی ہمت ہے تم میں، لیکن موبائل پر میسج کرتے ہوئے آپا صابرہ بن جاتی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زہرا تو اس خیال سے ہی سرخ ہو گئی تھی کہ اسے وہ 2 جملے اب تک یاد تھے جو ان دونوں کے درمیان سرزد ہوئے تھے۔ کیسا خوشکن خیال تھا، دل شاد ہونے لگا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں زہرا، تمہارا اندازہ درست تھا، صرف تم ہی نہیں، اس کو نہیں چاہتی، وہ بھی تم پر جان چھڑکتا ہے، عاشق ہے تم پر بندہ۔ خدیجہ کی شوخی اس کا چہرہ دیکھ کر بڑھنے لگی۔ زہرا کو اگرچہ اس کی بات سے سکون ملا، مگر چند الفاظ سے الجھن ہوئی۔ خدیجہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے ایسی فضول باتیں مت کرو، یہ عشق وشق والی مت استعمال کرو ایسے الفاظ۔ وہ منت بھرے انداز میں بولی، کیا مصیبت ہے، تم کب تک انکار کرتی رہو گی، کب تک جھٹلاتی رہو گی اپنے دل کی خواہش کو، جبکہ تمہارے چہرے پر اتنا بڑا بڑا کر کے لکھا ہے کہ تم محبت کرتی ہو اس سے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی جی جان سے مرتا ہے تم پر۔ وہ پہلے چڑھ کر پھر آخر میں گدگدانے والے انداز میں بولی۔ زہرا پھر چند لمحے کے لیے مراقبے میں چلی گئی تھی۔ جب سر اٹھایا اور منہ کھولا تو ایک اور خدشہ نکلا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، سچ بتاؤں تو مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا۔ خدیجہ نے سر جھٹکا۔ نام میں کیا رکھا ہے، اسے بھی تمہارا نام نہیں پتا؟ لیکن ٹھہرو، ابھی پوچھ لیتے ہیں، اس نے اطمینان سے کہا اور موبائل نکال کر اس میں مصروف ہو گئی۔ وہ تمہیں اچھے سے جانتا ہے ویسے، اسے پتہ ہے تمہارا، کہہ رہا تھا آپ کو پشتو نہیں آتی اس لیے اردو لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدیجہ نے آواز بلند میسج پڑھ کر اسے سنایا۔ سوچو تو صحیح، اسے کیسے پتہ چلا کہ تم پشتو نہیں سمجھتی؟ اسے تمہاری خبر ہے تو یہ بات کہی ہے نا اس نے۔ وہ یقیناً جانتا ہے کہ تم پہاڑوں کی نہیں ہو بلکہ پنجاب سے آئی ہو۔ دیکھو، بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی خاطر اردو میں میسج کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ تو پشتو جانتی نہیں اور مجھے آپ کی پرواہ ہے۔ ایک جگہ یہ بھی کہہ رہا تھا، آپ تو معصوم سی ہیں، آپ کو کیا پتہ ہماری سخت روایات کا، بہت سخت روایات ہیں ہماری۔ وہ میسج کرتے ہوئے اسے بھی بتا رہی تھی۔ زہرا نے منہ سے کچھ نہ کہا، وہ مسلسل خدیجہ کی انگلیوں کی جانب دیکھ رہی تھی جو تیزی سے چل رہی تھی، جبکہ زہرا کے ہاتھ پاؤں سے جان نکل رہی تھی۔ پہلی محبت ہمیشہ خوف کے لبادے میں حملہ آور ہوتی ہے، انسان اس سے بھاگتا ہے، چھنچلاتا ہے اور پھر اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ زہرا کو یہ باتیں اچھی لگ رہی تھیں مگر وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ وہ فطرتاً شریف لڑکی تھی، اللہ کے احکامات سے منہ موڑ کر چلنا بھی اسے گوارا نہیں تھا، جبکہ دل جو چاہ رہا تھا اس سے دستبرداری بھی ممکن نہیں تھی۔ وہ تمہیں جانتا ہے زہرا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اسے تمہارے دل کی خوب خبر ہے، ورنہ درس گاہ کے اتنے چکر کیوں لگاتا رہتا؟ پہلے تو کبھی حویلی سے اتنے ہنگامی دورے نہیں کیا کرتا تھا کوئی۔ تم پہاڑی آدمیوں کا مزاج نہیں سمجھتی، وہ جس کو پسند کرتے ہیں اسی کی پرواہ کرتے ہیں، اس کی خاطر اتنی مشقت کرتے ہیں، اسی کو اپنی روایات کی سختی سے ڈراتے ہیں۔ خدیجہ مسلسل ناصحانہ انداز میں بولتی چلی جا رہی تھی، اللہ پاک مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے نہیں اترنا اس کیچڑ میں۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی اور آنکھیں تھیں کہ خدیجہ کے موبائل میں پیوست ہوئی جاتی تھیں۔ میں تمہارے لیے خوش ہوں زہرا، بہت خوش۔ ہم لڑکیوں کی زندگی میں ہوتا ہی کیا ہے، صرف یہ احساس ہی تو ہوتا ہے کہ جیون ساتھی محبت کرنے والا مل جائے، چاہنے والا جیون ساتھی زمین پر جنت کے برابر ہوتا ہے۔ تمہیں تو بیٹھے بٹھائے جنت مل رہی ہے، جس نے محبت پا لی اس نے جنت پا لی، محبت سے بڑھ کر کچھ قیمتی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ خدیجہ کی آواز اس کا گرتا ہوا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں خوشل، اور میں بھی۔ ارباب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مزید کچھ کہنا چاہا مگر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور حقارت سے اس کا موبائل اس کے سینے پر پھینکا۔ سارے وائس نوٹس سے ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ ارباب اور اس کے بابا اس کے خلاف سازش کرنے میں ایک دوسرے کی مکمل معاونت کر رہے تھے۔ ارباب نے بدقت اپنا موبائل پکڑا تھا۔ ہم تمہاری دشمن نہیں ہیں یار، سمجھنے کی کوشش تو کرو، ہم دونوں نے صرف تمہارا بھلا چاہا تھا، کم از کم میں نے تو یہی چاہا تھا۔ ارباب نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور اس کے رویے کا برا مانے بغیر جاری رکھی بات۔ خوش الحان کے چہرے کے تاثرات اسے پریشان کر رہے تھے، اس نے اسے بھی اس قدر بے چین و مضطرب نہیں دیکھا تھا۔ دل میں اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ اس کی چوری پکڑی گئی۔
وہ کہانیاں گھڑنے میں بے حد ماہر تھا، مگر اس بار وہ اس سے سچ بولنا چاہتا تھا کیونکہ وہ خود بھی تھک چکا تھا۔ تم ایک بار تحمل سے میری بات سن لو پلیز، ارباب نے منت کی۔ ارباب، اس طرح عیاں ہو جانے کے بعد بھی مزید بتانے لائق کچھ ہے تمہارے پاس؟ پہلے بہن کے متعلق ایک جذباتی کہانی سنا دی تھی، اب مزید نیچے گر جاؤ اور والدہ کو درمیان میں لے آؤ۔ وہ اپنے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ ارباب بھی جھکے کندھوں کے ساتھ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تم مجھے ایک موقع تو، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر خوش الہان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ مت کرو ارباب، مت کرو، بہت کم ظرف لگتے ہو ایسے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کا گلا رند گیا۔ ارباب نے اس کے کندھے کو تھامنا چاہا۔ تم سانپ نہیں ہو، وہ تو ڈس کر چھوڑ جاتا ہے، تم تو گدھ ہو جو خون کے آخری ذرے تک جان نہیں چھوڑتا۔ اس کے لہجے میں اس قدر نفرت تھی کہ ارباب کو اپنا دل چٹکتا محسوس ہوا۔ اس نے بلا وجہ انگلیاں چٹکائیں۔ مجھے پتا ہے میں نے تمہیں ہرٹ کیا، تکلیف پہنچائی ہے، لیکن یقین کرو میرے ارادے غلط نہیں تھے، میں نے تمہارا برا نہیں چاہا کبھی۔ خوش الہان اس کی بات سننے پر آمادہ نہیں تھا، اس لیے وہ عجلت میں بول رہا تھا۔ خوش الہان نے وہاں سے اٹھنا چاہا۔ تم مجھے صرف اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دو، صرف ایک بار۔ ارباب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اسے سختی سے بھینچتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آج سے نہیں ہو رہا، کافی عرصہ سے خان صاحب کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی رہا ہے، وہ کہتے ہوئے شرمندہ نظر آیا۔ وہ جب بھی تم سے ملنے آتے تھے مجھے 1500 کا نوٹ دے کر تمہارا خیال رکھنے کی تلقین کرتے تھے، میں نے ان کی عادت کو ہمیشہ ان کی شفقت سمجھا۔ مجھے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ دراصل وہ چاہتے کیا ہیں۔ ارباب کہتے کہتے رک گیا۔ وہ جس شخص کے بارے میں بات کر رہا تھا اور جس شخص سے بات کر رہا تھا، ان دونوں کا باہمی تعلق اسے کھل کر وضاحت کرنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مجھے پہلے کالز نہیں کرتے تھے یا ہمارا میسیجز وغیرہ پر بھی کبھی رابطہ نہیں رہا۔ لاریب نے جب ایڈمیشن لیا تو یہ سلسلہ قائم ہو گیا۔ وہ لاریب کے لیے کافی کنسرنڈ رہتے تھے، اس کی پرواہ کرتے تھے۔ یہ بات انہوں نے تمہارے بتانے سے بھی پہلے مجھے بتا دی تھی کہ لاریب بہت پیمپرڈ اور سپائلڈ لڑکی ہے، اسے اپنی بات منوانے کا جنون ہے، اس کے اینگر ایشوز ہیں اور وہ کثرت سے جھوٹ بولتی ہے۔ ارباب نے خوش الہان کے چہرے کو کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا ہر جملہ خوش الہان کے چہرے کے رنگ کو بدل رہا ہے۔ میرے ساتھ ان کا ڈیجیٹل ریلیشن شپ تمہارے نہیں بلکہ لاریب کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ برے لڑکوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے اور ڈرگز لیتی ہے۔ یہ بات تم سے بھی پہلے انہیں میں نے بتائی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر جھجک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے واقعی یہ بات سن کر حیرانی ہوئی تھی کہ انہوں نے خود تمہارا نکاح لاریب سے کروایا ہے، کیونکہ ان سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ اس بات پر پہلے بھی اصرار کرتے تھے کہ میں تمہارے اور لاریب کے درمیان پل بنتے ہوئے تم لوگوں کی دوستی کرواؤں، اور تمہارے نکاح کے بعد ان کا یہ اصرار بڑھنے لگا۔ تمہارے نکاح کا بھی تم سے پہلے خان صاحب بتا چکے تھے مجھے۔ وہ چاہتے تھے میں تمہیں حوصلہ دوں اور تمہیں لاریب کی جانب مائل کروں۔ تمہیں یاد ہے میں نے فون پر تمہیں لاریب کی خودکشی کی خبر دی تھی؟ یہ خبر بھی مجھے خان صاحب نے دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ تمہیں یہ بات بتاؤں۔ وہ شروع سے تمہارے دل میں لاریب کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے مجھے اکساتے رہے ہیں۔ بس کر دو ارباب، خدارا بس کر دو، مزید کتنا نوچنا چاہتے ہو میرا گوشت؟ اپنی غلطی پر شرمسار ہونے کے بجائے سارا الزام میرے باپ پر دھر دو، ثابت کر دو انہیں کوئی گندا غلیظ آدمی۔ خوش الہان گررا کر بولا تھا۔ ارباب نے مفاہمتی انداز میں فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، میں اپنی ماں کی قسم کھا لیتا ہوں تمہاری تسلی کے لیے، سچ یہی ہے جو میں اب تمہیں بتا رہا ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ مجھے وقتاً فوقتاً روپے دیتے رہے تھے۔ میں ابتدا میں انکار کرتا تھا تو کہتے کہ میں ان کے لیے ان کے بیٹے جیسا ہی ہوں، مگر مجھے بخوبی پتہ تھا کہ وہ مجھے کس لیے پیسے دے رہے ہیں۔ میں نے انہیں واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ تم کبھی لاریب کی طرف مائل نہیں ہو سکو گے کیونکہ تم اس سے نفرت کرتے ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اس سے کبھی محبت کر سکو۔ تو انہوں نے جواباً کہا، ان کے خاندان کو محبت راز بھی نہیں آتی، اس لیے محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب میں نے سوال کیا پھر آپ اپنے بیٹے کو لاریب کی جانب مائل کروا کر کریں گے کیا، تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے یار کہ تمہارے باپ کی خاموشی کتنی بڑی شٹ اپ سائن ہوتی ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں خوش الہان میں سچ بول رہا ہوں۔ مجھے اکثر یہ گمان گزرتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نفسیاتی عارضہ ہے۔ تم نے ابھی میسیجز سنے ہیں نا؟ انہوں نے کس قدر دو ٹوک انداز میں کہا کہ میں تم سے لاریب کی باتیں کرنا چھوڑ دوں۔ تم نے خود سنا، اور بھی 3 دن پہلے وہ مجھ سے خفا رہے تھے کہ میں ابھی تک کچھ کیوں نہیں کر پایا۔ ان کا خیال ہے یہ مسئلہ سلجھنے میں ضرورت سے زیادہ وقت لے رہا ہے۔ وہ ناراض ہو رہے تھے کہ تم اب تک کیوں لاریب سے متنفر ہو، اور آج یکدم انہوں نے میسج کیا کہ میں اس بارے میں اس معاملے سے قطع تعلق کر لوں۔ وہ ایک بار پھر چپ ہوا اور جب بولا تو کچھ الجھا تھا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا، تمہیں سب کچھ ابھی بھی سازش لگ رہا ہے، لیکن یقین کرو دوست، میں سچ بول رہا ہوں۔
خان صاحب اس معاملے میں اس قدر کنفیوزڈ ہیں کہ انہوں نے مجھے بھی کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے۔ ارباب نے اس کے چہرے پر ذرا مثبت اثرات نمایاں ہوتے دیکھے۔ وہ اس کی بات کو غور سے سنتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ارباب نے اپنے لہجے کو مزید پرزور بنایا۔ میں تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ پایا کہ وہ لاریب کو پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ تم کہتے ہو لاریب کی اہمیت ان کی نظر میں تم سے بڑھ کر ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ نفسیاتی عارضے اور اس کی تھیراپی سیشنز کے لیے اتنے غیر ذمہ دار کیوں ہیں؟ وہ کیوں اس کا مکمل علاج نہیں ہونے دیتے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ لاریب اب تک 3 بار باقاعدہ ریہیب بھجوائی گئی ہے اور ہر بار اس کا علاج ادھورا چھوڑ کر اسے واپس بلوا لیا جاتا ہے؟ یہ بات سننے میں خوش الہان نے اس کی بات شدید نفرت کے زیر اثر کاٹ دی۔ بے غیرت انسان، اب جب اپنا پردہ فاش ہو گیا ہے تو میرے باپ کو درمیان میں گھسیٹ رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ مجھے خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا دوست سمجھا۔ وہ غرایا تھا۔ مجھے پتا تھا تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے۔ ٹھہرو، میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ رکو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس دراز تک گیا تھا جس میں اس کی ذاتی چیزیں پڑی تھیں۔ خوش الہان نے وہاں سے اٹھنا چاہا مگر ارباب کو یہی توقع تھی، اس لیے وہ فوراً بولا، یہاں سے جانا مت، کیونکہ اگر تم میری بات مکمل سنے بغیر چلے گئے تو خسارے میں رہو گے۔ اگر کسی مستقل سر درد سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اس سے مزید فرار اختیار مت کرو، ورنہ یہ ساری زندگی تمہیں کسی آسیب کی طرح چمٹا رہے گا۔ خوش الہان اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ اس نے جیسے ہتھیار ڈالے تھے۔ یہ سب لاریب کے سامان سے نکلے تھے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے غلطی سے یہ سب پھینکنے کے لیے رکھ دیا ہو۔ میں سرسری جائزہ لے رہا تھا جب یہ فائل اور ڈائری وغیرہ نظر آ گئی تھی۔ یاد ہے نا، میں نے تمہیں اس کی تصاویر بھی بھیجی تھی۔ یہ اس کی میڈیکل ہسٹری کی فائل ہے۔ ارباب نے فائل اس کی نظروں کے سامنے لہرائی۔ خوش الہان نے حقارت سے فائل کو دیکھا۔ مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اس کی فائل سے؟ میں تو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس کی فائل کا کیا کروں گا؟ وہ سابقہ انداز میں ناک چڑھا کر بولا تھا۔ ارباب پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور فائل کھول لی۔ کچھ مت کرنا، صرف دیکھتے جاؤ۔ اس نے پہلا ورک اس کے سامنے کیا۔ 3 بار ریہیب جانا، میڈیکیشن پر رہنا اور پھر علاج درمیان میں ہی چھوڑ دینا ایسے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایسی ادویات ایک دم سے نہیں چھوڑی جاتی۔ ان کے سائیڈ ایفیکٹس بعض اوقات بیماری سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ مریض کی نفسیات ایک الجھا ہوا ریشم بن جاتی ہے اور اسے سلجھانے والے کی انگلیاں پوروں سے درد کرنے لگتی ہیں۔ تب بھی مریض صحت یاب ہو جائے گا، اس کی گارنٹی کوئی ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری بہن کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ ہماری ساری فیملی نے یہ بھگتا ہے، اس لیے مجھے ایسی ادویات کی خبر ہے اور ان کے بد اثرات کی بھی۔ تمہارے بابا نے یہ ادویات اپنی مرضی سے ختم کروا دی، درمیان میں اچانک، حالانکہ ڈاکٹر نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور یہ ادویات ایسے ایک دم چھوڑی نہیں جاتی۔ ذرا سوچو، لاریب کا علاج درمیان میں کیوں روک دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر نے واضح لکھا ہے کہ یہ اٹینڈنٹ کی مرضی سے ہوا ہے اور ہم ذمہ دار نہیں، یعنی اس میں ڈاکٹر کی منشا شامل نہیں ہے۔ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ اس فائل پر اٹینڈنٹ کے طور پر تمہارے بابا کا نام لکھا ہے۔ میری داؤد منور صاحب سے اس کے متعلق کھل کر تو بات نہیں ہوئی، لیکن بات ہوئی ہے، اور وہ ایسے درویش صفت ہیں کہ ان کو اپنی بیٹی کے ایسے معاملات کی خبر ہی نہیں ہے۔ وہ بھی اسے پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ ان کی سگی بیٹی ہے اور اکلوتی بھی۔ وہ اس کے متعلق صرف بات تب کرنا پسند کرتے ہیں جب نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور تب میں ان سے بات نہیں کرتا۔ خوش الہان، یہ سب کچھ ایک معمہ ہے اور میں اس میں انوالو ہوا نہیں ہوں، کیا گیا ہوں۔ وہ ذرا کی ذرا چپ ہوا۔ خوش الہان کے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات ڈھلنے لگے تھے۔ میں تمہارے باپ کو گندا آدمی ثابت نہیں کر رہا، اور انہوں نے جو کیا یا کر رہے ہیں اس میں سوائے اس علاج والی بات کے غلط ہے بھی کیا؟ انہوں نے تمہارے لیے ایک لڑکی منتخب کی ہے۔ ہمارے دیسی معاشرے کے 80% گھرانوں میں یہی ہوتا ہے۔ خان صاحب تو تمہیں پھر بھی اس کی طرف مائل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ میں نے کئی ایسے باپ دیکھے ہیں جو بیٹوں اور بیٹیوں کو اس جہنم میں جھونک کر باقی سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے خود پوتوں اور نوازوں کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے تحمل سے سوچو، ہو سکتا ہے وہ جو بھی کر رہے ہوں انہیں اسی میں تمہاری بھلائی نظر آتی ہو۔ وہ تمہیں کسی غلط کام کی ترغیب تو نہیں دے رہے تھے، وہ اپنی مرضی کی بہو لانا چاہ رہے تھے۔ تم لوگوں کے یہاں تو یہ بہت عام سی بات ہے۔ ہو سکتا ہے تم ان سے تفصیلی بات کرو تو تمہیں ان کے اس عمل کی تہ میں قبائلی روایات اور ان روایات کی پاسداری کے علاوہ کچھ بھی نہ مل سکے۔ وہ ایک بار پھر چپ ہوا اور اب کی بار مزید غور سے خوش الہان کی باڈی لینگویج پر دھیان دیا۔ وہ متذبذب اور مزید پریشان نظر آنے لگا تھا۔ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، لیکن لاریب کے وہ کیا ہیں یہ آج تک سمجھ نہیں پایا میں۔ تم اب تک خود کو انوسینٹ سمجھ کر سارا ملبہ لاریب پر ڈالتے رہے ہو۔ ایک بار ذرا مختلف زاویے سے سوچو۔ ہو سکتا ہے لاریب ہو جو پنگ پونگ بنی تم 3 مردوں کے درمیان اچھل رہی ہے یا اچھالی جا رہی ہو۔
ایک اکلوتی حسین مگر الجھی ہوئی شخصیت کی مالک لڑکی جس کی جائیداد کروڑوں کی ہو، اس کو بہو بنانے کے لیے ایک سمجھدار عزت دار گھرانے کا مرد اتنی تگودو کیوں کر رہا ہوگا؟ اسے کیوں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ لڑکی کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہیں؟ وہ اس کا علاج ڈسکنٹینیو کیوں کرتا رہتا ہے؟ کچھ تو ہے جو کھل کر سامنے نہیں آ رہا۔ اگر تمہیں غصہ ہی کرنا ہے تو ان سارے عوامل کو دھیان میں رکھتے ہوئے کرو۔ مجھ غریب تنہا آدمی سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں۔ میں تمہارا دوست ہوں اور میرا جرم صرف غربت ہے۔ معاف کر دو مجھے اگر ہو سکے تو۔ ارباب کی وضاحت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مزید سنجیدہ رہنا اس کے لیے ممکن بھی نہ رہا تھا۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر فائل دونوں ہاتھوں میں پھنسا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے معافی مانگنی چاہی۔ خوش الہان نے اس کے ہاتھوں کے درمیان سے فائل اچکی اور اپنی نشست سے اٹھ کر بنا پیچھے دیکھے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ چند لمحے اسی انداز میں بیٹھا رہا، پھر پرسکون ہو کر پیچھے کی جانب گر گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، لگتا ہے کسی بوجھ کو سر سے اتار پھینکا ہو۔ اللہ بچائے ان سب سازشی مردوں سے، وہ بڑبڑایا تھا۔ آج پھر گوشت بنا لیا ہے آپ نے ماسی حبیبہ، آپ کو کچھ اور بنانا نہیں آتا کیا؟ دیکھ کر ہی میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ لاریب نے الجھ کر ناپسندیدگی سے میز پر رکھی ڈش کو دیکھا۔ ماسی حبیبہ کو اب اس کی بات کسی قدر سمجھ میں آنے لگی تھی، لیکن جملوں سے زیادہ وہ اس کے تاثرات بھانپ لیتی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حبیب اللہ خان کی چہیتی کو کھانا پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے بھی میز پر پڑی ڈش کو دیکھا جس میں بھورے رنگ کا بھنا ہوا گوشت سبز دھنیا کی نرم و نازک پتیوں سے آراستہ و پیراستہ، کسی کے بھی معدے سے گزر کر دل میں جگہ بنانے والے سارے ہنر سے واقف آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی اسی گوشت کو دیکھ کر ناک چڑھا رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ کے بھنے گوشت کی ایسی تذلیل ذرا برداشت نہ ہوئی۔ اس کا پارا یکدم چڑھا۔ اندھی ہو تم جسے یہ اچھا نہیں لگ رہا؟ ایسا حسین منظر دیکھا بھی ہے کہیں؟ صرف دیکھنے سے ہی آنکھوں کو سکون مل رہا ہے، جب حلق میں اترے گا تو کیسا لگے گا؟ مگر تم ناشکری ہو، احسان فراموش۔ تم کو کہاں اچھا لگے گا؟ نہیں کھانا تو مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے۔ وہ سخت کبیدہ خاطر ہو کر پشتوں میں چلائی تھی۔ لاریب کو بھی الفاظ سے زیادہ اس کے تاثرات سمجھ میں آئے تھے۔ آپ تو بڑھاپے کے سارے ہتھیاروں سے لیس ہیں، ذرا سی بات آپ کے نازک طبیعت پر بوجھ بن جاتی ہے، مگر چلاتی رہیں۔ نہ میری سمجھ میں آ رہا ہے، نہ ہی کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی جانب جانے لگی۔ میں گلے سے کہتی ہوں، وہ مجھے پاستہ بنا دیں گی۔ جاتے ہوئے وہ ناک چڑھا کر کہنا نہ بھولی تھی۔ ماسی اسے اٹھتا دیکھ کر بھانپ گئی کہ وہ اب گلے کے پاس جائے گی۔ اب اس کے پاس جا رہی ہو نا، اس کو آرام بھی نہ کرنے دینا، اس حالت میں بھی اس کی برداشت کو آزماتی رہنا۔ خدا جانے حبیب اللہ خان نے کون سا گناہ کیا تھا کہ تم ہم پر مسلط کر دی گئی، اور خدا جانے وہ کون سا دن ہوگا جب تم سے جان چھٹے گی ہماری۔ وہ با آواز بلند بڑبڑانے لگی تھی۔ لاریب ابھی کچن کے دروازے میں ہی تھی کہ اس نے حبیب اللہ خان کو آتے دیکھا۔ وہ محبت سے ان کی جانب بڑھی تھی۔ کہاں تھے آپ خان بابا؟ کتنے دن ہو گئے آپ کو دیکھے ہوئے؟ حبیب اللہ خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور دور کھڑے رہنے کی تلقین کی۔ لاریب کو ان کا روکھا انداز بہت شدت سے محسوس ہوا۔ وہ کچھ دن سے ان کے رویے میں عجیب سا احتراز تو محسوس کر رہی تھی، مگر آج یہ بہت زیادہ محسوس ہوا۔ آؤ وراثت، اندر آ جاؤ، انہوں نے عقب میں آواز دی تھی۔ ایک سیکنڈ بعد اس نے وراثت کو ایک کارٹن اٹھا کر اندر آتے دیکھا۔ ماسی یہ سامان رکھواؤ، راشن ہے ٹھیک سے چیک کر لو، پھر بتاؤ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو۔ وہ ماسی سے مخاطب ہوئے تھے۔ یہ وہ سامان ہے نا جس کی لسٹ میں نے دی تھی؟ انہوں نے خان بابا کی جانب دیکھتے ہوئے درپردہ وراثت سے سوال کیا۔ وہ دیکھ بھی وراثت کی طرف رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ یہ سلیقہ اسے حبیب اللہ خان نے سکھایا تھا کہ جب مالک موجود ہوں تو ملازم کو بولنے کا حق نہیں ہوتا۔ مالک چاہے تو ملازم بولے گا، ورنہ سر جھکا کر زمین کی جانب تکتے رہنا ہی مناسب ہے۔ اسی لیے وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ ماسی لسٹ اندر ہی رکھی ہے، اطمینان سے دیکھ لو، اگر کوئی کمی بیشی ہو تو رات سے پہلے بتا دینا، وراثت لا دے گا۔ حبیب اللہ خان نے اب بھی ماسی کو ہی مخاطب کرتے ہوئے حکم جاری کیا تھا، لیکن لہجہ اب کی بار ذرا تادیبی اور سرزنش کرتا ہوا تھا۔ وراثت مزید مؤدب ہو گیا۔ ماسی نے سر تو ہلایا مگر انداز میں تذبذب تھا۔ مجھے کہاں لکھنا پڑھنا آتا ہے خان، یہ تو گلے خانم کے کام ہے۔ حبیب اللہ خان نے انہیں گھور کر دیکھا، پھر دوسری اچٹتی نظر وراثت پر ڈالی۔ وہ فوراً سمجھتے ہوئے باہر کی جانب نکل گیا۔ حبیب اللہ خان کی نگاہوں نے دروازے تک اس کا تعقب کیا تھا۔ سیانی بیانی ہو کر بھی ایسا کیوں کرتی ہو ماسی؟ بال سفید ہو گئے ہیں تمہارے، مگر ہر بات وضاحت سے سمجھانی پڑتی ہے۔ اب ان کو ہر بات کے لیے پریشان کرنا چھوڑ دو۔ تم سے کچھ چھپا نہیں ہے، اس لیے ذرا سمجھداری سے کام لو۔ اب تم کو ہی دیکھنا ہے یہ سب، اس حالت میں بھی انہوں نے ہی کام سنبھالنے ہیں تو تمہارا فائدہ کیا ہے مجھے؟ ان کا انداز حکمیہ تھا۔ ماسی خجالت بھرے انداز میں سامان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس انداز میں کم ہی بات کی جاتی تھی اس سے۔
خان بابا کھانا کھا لیں، ماسی نے آپ کی پسند کا بھنا گوشت بنایا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لاریب نے ایک بار ان کی گفتگو میں بلا وجہ دخل اندازی کی تھی، اس کے انداز میں مخصوص لاڈ تھا۔ حبیب اللہ خان نے اب کی بار اس کی جانب دیکھا اور یہ دیکھنا عام سا دیکھنا نہیں تھا۔ حویلی میں سب کے کھانے پینے کا خیال ماسی رکھتی آئی ہے، یہ کام اسے ہی کرنے دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور ایک بات اور، آئندہ آپ مرد ملازمین کے سامنے اس حلیے میں نہیں آئیں گی، روایات کے مطابق چلنا سیکھیں۔ بچی نہیں ہیں آپ، بہت دن ہو گئے ہیں آپ کو حویلی میں رہتے ہوئے، اب تک کچھ نہیں سیکھا آپ نے۔ وہ نرم لہجے میں سخت نصیحت کر رہے تھے۔ لاریب نے ان کا یہ انداز پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ بالکل ساکت رہ گئی، اس کی آنکھیں خواہ بھرنے لگیں۔ اگلے لمحے اس نے خان بابا کو دھندلی آنکھوں سے کچن کے دروازے سے باہر جاتے دیکھا، پھر اس نے پلکیں جھپک کر ماسی حبیبہ کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، لیکن ماسی نے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گئی۔ وہ کسی کام سے نہیں گھبراتی تھی، لیکن لکھت پڑھت سے اس کی جان جاتی تھی۔ اس نے گلے کو راشن کا جائزہ لیتے دیکھا تھا، وہ اس کی طرح لسٹ سے پڑھ پڑھ کر چیزیں چیک نہیں کر سکتی تھی۔ حبیب اللہ خان اسے بہت مشقت والا کام سونپ گیا تھا، اسے خود پر ترس آیا۔ اس نے لاریب کو دیکھا، پھر اسے اس پر بھی ترس آیا۔ ڈرو مت، وہ ایسا ہی ہے، پریشان ہے نا اس لیے۔ آؤ یہ چیزیں دیکھو، الماری میں رکھو یہ سب۔ ماسی نے اسے اپنی جانب مائل کیا تھا، وہ لاریب کو ناپسند ضرور کرتی تھی، لیکن خان کا سخت انداز دیکھ کر جس طرح وہ سہم گئی تھی اور رنجیدہ نظر آنے لگی تھی، اس احساس نے اس کا دل ذرا سی دیر کو نرم کر دیا تھا۔ گلے کہاں ہیں؟ انہیں کیا ہوا؟ وہ میز کے قریب آئی تھی، لیکن چال سست ہو گئی تھی۔ یہ چیزیں تو رکھو، دیکھو یہ کیا ہے، بتاتی ہوں تمہیں۔ ماسی نے اسے کارٹن سے چاکلیٹ اسپریڈ نکال کر دیا تھا۔ راشن کے عام سے سامان میں موجود یہ چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں، اور وہ لاریب کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ وہ پشتوں میں ہی اس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن جملے کے درمیان ایک آدھ لفظ ایسا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے لاریب اس کا مفہوم سمجھ جائے۔ لاریب چپ چاپ لسٹ اور سامان کی کراس چیکنگ کرنے لگی، لیکن وہ بہت الجھ گئی تھی۔ ماسی نے سکھ کا سانس لیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے کارآمد بھی ہو سکتی ہے۔ حویلی والوں کا مزاج ایسا ہی ہے، ذرا انوکھا سا، ابلتے بھی جلدی ہیں اور ٹھنڈے بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ دن کا وقت تھا اور اس وقت موبائل ہاتھ میں پکڑ پانا بھی مشکل تھا، جبکہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میسج پڑھنے میں مصروف تھی۔ اچھی دلچسپی ہاتھ آ گئی تھی، سہرا سے زیادہ اسے حویلی والے کے میسیجز میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ درس گاہ میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے سب لوگ کافی چوکس تھے۔ سندلوی نے بیان تیار کروایا تھا اور محفل نعت کا بھی اہتمام تھا۔ ایسی محافل کے بعد عام طور سے کھانا باہر سے بن کر آتا تھا اور بہت اہتمام سے آتا تھا۔ تمام طالبات سلیقے سے تیار ہو کر ہال میں مؤدب بنی بیٹھی تھیں، تبھی خدیجہ کو کمرے میں آنے کا موقع مل گیا۔ حویلی سے جس قدر عجلت اور شوق سے میسیجز یا جوابات موصول ہو رہے تھے، جسے پڑھنے کے بعد خدیجہ جواب ضرور دیتی تھی اور پھر انتظار کرتی رہتی تھی کہ وہاں سے جواب آئے۔ حالانکہ جواب فوراً نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی ایک عجیب سی خواہش اور سنسنی اسے بار بار موبائل چیک کرنے پر مجبور کرتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے بھی نڈر اور بے باک تھی، مگر کسی مرد سے اس طرح بات کرنے کا موقع کبھی نہ ملا تھا۔ زہرا بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی تھی اور وہ زہرا بن کر ہی بات کر رہی تھی، لیکن بعض اوقات وہ زہرا کو بھی یہ میسج نہیں دکھا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو خدیجہ؟ وہ موبائل واپس رکھنے ہی والی تھی جب کسی نے اچانک پوچھا۔ بدحواسی میں موبائل ہاتھ سے پھسل کر پاؤں میں جا گرا۔ میں بس اس نے پاؤں میں پڑے موبائل کو گھسیٹ کر پیچھے کرنا چاہا۔ میں دوپٹہ تبدیل کرنے آئی تھی، اس میں تلے کی تار ہے تو چبھ رہا ہے، میں نے سوچا اگر اسی تکلیف میں بیٹھی رہی تو خاک سن سکوں گی بیان، اس لیے تبدیل کرنے آئی تھی۔ اس نے بولتے ہوئے تہہ لگا کر رکھے گئے کپڑوں کا ایک ڈھیر الماری سے زمین پر گرا دیا تھا، جن کے نیچے موبائل چھپ سا گیا۔ تم اتنی دیر سے اس لیے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ وہاں سندلوی کا بیان شروع ہو چکا ہے، تم کسی سے مانگ لیتی دوپٹہ۔ تائی شاہدہ نے مجھے بھیجا ہے کہ دیکھ کر آؤں کون کون سی لڑکیاں کمروں میں بیٹھی ہیں۔ وہ اس کے قریب آئی تھی۔ خدیجہ نے الماری میں تہہ لگا کر رکھے کپڑوں کی ایک رو نیچے کی جانب گرائی۔ صدف نے آ کر نیچے زمین کی جانب دیکھا۔ مجھے لگا یہاں کچھ گرا تھا، کوئی چیز، کچھ تھا سیاہ رنگ کا، چیک کر لو کوئی اہم چیز نہ ہو۔ اس نے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن وہ بہت مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب تک رہی تھی۔ بہن، کپڑوں کے نیچے میرا پرس پڑا ہوتا ہے، وہی ہوگا۔ تم داروغہ بننے کی کوشش نہ کرو، پرس خالی ہے، ایک تھیلا بھی نہیں ہے اس میں، اس لیے پرواہ مت کرو اور جلدی سے اپنی الماری میں چیک کر کے آؤ، مجھے اس رنگ کا دوپٹہ چاہیے۔ وہ ناک چڑھا کر درخواست کر رہی تھی۔ زہرا سے پوچھ لو، تمہاری تو بیسٹ فرینڈ بنی ہوئی ہے، اس کے پاس ہوتے ہیں ہر رنگ کے دوپٹے، صدف نے ناک چڑھا کر کہا۔ خدیجہ نے بغور اسے دیکھا، وہ طنز تو نہیں کر رہی؟ بیسٹ فرینڈ تو سبھی ہیں میری، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ زہرا کچھ زیادہ ہی ہے، جب دیکھو تم دونوں جڑ کر بیٹھی ہوتی ہو۔
हालांकि हम हैरान होते हैं कि तुम दोनों की दोस्ती कैसे हो गई। वो तो इतनी मासूम है जबकि तुम इतनी मक्कार और चुड़ैल हो, सदफ ने हंसते हुए कहा था। तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, बहुत बदतमीज़ हो सब। और अगर मैं मक्कार हूँ तो ज़हरा को भी इतना मासूम ना समझो, बड़ी चीज़ है वो भी। खदीजा ने वहीं से कपड़ों का ढेर पहले उठाया जहाँ गुमान था कि मोबाइल है और उसे अलमारी में उड़स दिया। शक्ल से तो मासूम ही लगती है ना, सदफ ने कंधे उचकाए। शक्लों पर ना जाओ, सारी दरसगाह मासूम शक्लों से भरी है। बताऊंगी तुम्हें कभी ज़हरा की बातें, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। सदफ को यकीन ना आया। खदीजा ने सारे कपड़े अलमारी में रखे, फिर इत्मीनान से ताला लगाकर चाबी दुपट्टे के कोने से बांध ली। आओ अब चलते हैं, बयान सुनते हैं। वो सदफ से भी पहले बाहर निकल गई थी। आप कैसी हैं गुले, आज कैसी तबीयत है आपकी? लारेब ने जूस का गिलास तपाई पर रखते हुए उससे सवाल किया था। वो उसके बिना जैसे बहुत उदास हो गई थी। गुले के चेहरे पर शर्मसारी फैल गई। वो बिस्तर पर सुस्ती से दराज थी। उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एहसास बहुत निढाल हो रहे थे। उसे रोना आए चला जा रहा था। वो ख्वाहिश के बावजूद उठकर बाहर ना गई थी। हालांकि पहले कभी उसने अपना किचन 24 घंटे बिना देखे नहीं गुजारा था। लारेब को देखकर वो उठ बैठी, फिर नज़रें चुराते हुए बोली, मैं तो ठीक हूँ, आओ तुम मेरे पास बैठो। लारेब उसके करीब बैठ गई। नहीं, ठीक तो नहीं लग रही आप, टेम्परेचर हो गया है आपको। मैं पहले भी आना चाह रही थी लेकिन मासी मुझे आपके पास आने ही नहीं देती। उसने अपनी समझ के मुताबिक सवाल किया था और शिकवा भी। गुले ने सर उठाकर उसे देखा, लेकिन कोई जवाब ना बन पाया तो खामोश रहने में आफियत समझी। इसी दौरान मासी भी कमरे में आ गई थी। अभी तक ऐसे ही पड़ी हो, जूस पियो, खान हमारी दुर्गत बनाने के दर पे है, कहता है मेरी बीवी का ख्याल रखो। वो शौकी से मुस्कुराते हुए गुले को बता रही थी कि उसके शोहर को उसका कितना ख्याल है। लारेब ने ज़रा की ज़रा सर घुमाकर दरवाजे के करीब खड़ी मासी हबीबा को देखा और उनके जुमले को समझना चाहा। गुले, आपको हुआ क्या है? मासी यही बता रही है कि आपकी तबीयत ख़राब है। खान बाबा भी यही कह रहे थे। कोई ये नहीं बता रहा कि हुआ क्या है। उसने गुफ्तगू में जान डालने के लिए 2 मोतबर हवाले दिए। बताओ मासी, अब इस बच्ची को क्या जवाब दूँ मैं? हाय हाय गुले खानम, तुम्हें ज़रा भी ख्याल ना आया अपने सफ़ेद बालों वाले सर का, किन चौंचलों में पड़ गई हो। वो पश्तों में रुते हुए गले के साथ बड़बड़ाई थी ताकि लारेब समझ ना पाए। मासी लपक कर उसके करीब आई। तुम कितनी बेअकल हो गुले, मुझे यकीन नहीं आता कि ये तुम हो। अल्लाह ने इतने अरसा बाद बहार दिखाई है, अपने मर्द को मुकम्मल पाने का मौका मिल रहा है तुम्हें। वो जो सारी ज़िंदगी तुम्हारा नहीं हो सका, अब तुम्हारा हो जाएगा। तुम इस खुशी की खबर पर शर्मसार हुई जा रही हो। अकल का दामन पकड़ो और ज़रा मजबूती से पकड़ो। मासी ने उसे गले से लगाकर पश्तों में ही तसल्ली दी थी। गुले की आंखें मज़ीद भर आईं। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश में नाकाम होते हुए रोने लगी थी। खुशल आ जाएगा इतवार को, जवान बच्चा है मेरा, क्या सोचेगा मेरे बारे में। उसे तो वैसे ही यकीन है कि मैं उसकी नहीं, उसके बाप की हूँ। उसको लगेगा मैं भी उसके बाप की तरह उसके खिलाफ़ साजिशें कर रही हूँ। हाय मासी, उसका सामना कैसे करूँगी मैं? मुझे कहीं दफन कर दो, मार डालो मुझे। वो वावेला करने लगी थी। लारेब को गुफ्तगू तो बिल्कुल समझ में ना आ रही थी कि पश्तों में हो रही थी, मगर गुले का रोना उसके लिए बहुत हैरान कुन था। उसने गुले की शक्ल देखनी चाही, उसका हाथ थामना चाहा, मगर मासी उसके वजूद का अहाता किए हुए थी। खामोश लड़की, पागल हो गई हो क्या? शुक्र करो अल्लाह की ज़ात का, झोली भर रहा है तुम्हारी। तुम सीना को भी करके नहूसत मत फैलाओ, चुप कर जाओ बस, बिल्कुल चुप। वो घुरकते हुए उससे अलग हुई, फिर लारेब को देखा। जूस दो इसको। लारेब उठकर तपाई तक गई और जूस का गिलास उठाकर गुले को थमा दिया। क्या बात है, मुझे भी तो बताएं गुले, क्या हुआ है आपको? लारेब उसके रोने से काफ़ी परेशान हो गई थी और उसे यकीन हो चला था कि गुले को कैंसर के लेवल की कोई खौफनाक बीमारी हो गई है। मासी देखो, मेरी सुबकी मत करवाना, मेरे हाथ देखो, जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने। इसको कुछ मत बताना, मैं खुद ही बता दूँगी बाद में, अभी नहीं, अभी हिम्मत नहीं है मुझ में। गुले ने उसकी बात के जवाब में मासी को फिर पश्तों में कुछ कहा था। मासी ने सर हिलाया। उसकी लारेब से गुफ्तगू वैसे भी कम होती थी। मैं ठीक हूँ, सिर्फ सर में दर्द है। मासी को देखकर अपने अदे याद आ गई। अम्मी को कहते हैं पश्तों में अदे, इसीलिए। वो भीगी आंखों और रुंधे लहजे में लारेब को अपने रोने की वजह समझा रही थी। लारेब को अंदाज़ा हो गया था कि वो सच नहीं बोल रही, लेकिन उसने मज़ीद नहीं कुरेदा। वो चुपचाप अपनी उंगलियों को तकने लगी। उसका जहन हबीबुल्ला खान के रवैये में उलझा था। आपको अपनी चीज़ें पसंद आईं? आपने बताया ही नहीं। वो गैर इरादी तौर पर अपने कमरे से निकलकर बाहर हवेली के अकबी हिस्से में आ गई थी जब अचानक विरासत ने सामने आते हुए सवाल किया। वो कमरों के अकबी हिस्से में बने बरामदे के ऊपर बने चबूतरे से टांगें लटकाए बैठी थी। ये हिस्सा उसे पसंद था। एक तो यहाँ सन्नाटा रहता था और कोई भी यहाँ आता जाता नहीं था।
दूसरा सब्ज़ा बहुत था, उसे तन्हा यहाँ बैठे रहना अच्छा लगता था। आजकल मौसम अजीब सा हो रहा था, या शायद वो ज़्यादा महसूस करने लगी थी। उसने विरासत को सर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर शौक सी मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट दोस्ताना नहीं थी, ये मुस्कुराहट कुछ अजीब सी थी। लारेब को पहली बार उसकी मौजूदगी से उलझन हुई। वो मेरी चीज़ें नहीं थी, गुले की चीज़ें थी, किचन के इस्तेमाल के लिए मंगवाई थी। उसने वजाहत की और करने के बाद सोचा कि क्यों की। वो बिना सोचे समझे बोलने की आदी थी, मगर जब उसका दिल किसी काम में नहीं लगता था तो सोच उस पर हर जाविये से हमलावर होती थी। आपने आज मैसेज नहीं किया? विरासत ने दूसरा सवाल किया था। लारेब ने गैर दिमागी से उसे देखा। वो किसी से बात नहीं करना चाह रही थी। विरासत 2 कदम चलकर आगे आया और छलांग लगाकर चबूतरे पर उसके करीब बैठ गया। लारेब ने जुम्बिश तक ना की। विरासत के सारे वजूद पर मज़ीद एतमाद और हौसला छाया हुआ महसूस होने लगा। आपको मेरी बातें समझ में आती हैं? वो मज़ीद बेतकल्लुफ़ी से बात करने लगा था। लारेब को अब की बार कोफ्त हुई। आप इटालियन नहीं बोलते विरासत, कि मुझे बात समझ में ही ना आए। वो नाक चढ़ाकर बोली थी। विरासत हंसा। नहीं, दरअसल मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, जुमला बनाते बनाते कई बार अटकता हूँ, इसीलिए पूछ रहा था ये सवाल। वो अब की बार बगौर उसे देखते हुए पूछ रहा था। लारेब ने कोई जवाब ना दिया। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। आप दोबारा हमारे दोस्तों को देखने भी नहीं आई, अब तो वो बड़े हो गए हैं। विरासत काफ़ी पुरसकून नज़र आ रहा था और अंदाज में भी कोई उजलत नहीं थी। उसे यकीनन ये इत्मीनान था कि खान इस तरफ नहीं आएगा। लारेब ने सर उठाकर इस्तफहामिया अंदाज में उसे देखा। कुत्तों की बात कर रहा हूँ। वो फिर हंसा। लारेब ने हुकारा भरा, मगर मज़ीद कुछ कहने से एहतराज़ बरता। उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो कोई बात करे। विरासत ने उसकी खामोशी को बहुत महसूस किया। आप भी कभी मैसेज कर लिया करें मुझे, हमेशा मैं ही करता हूँ। उसने फिर बात करने के लिए एक मौजू ढूंढा। लारेब ने सर हिलाया। विरासत को खजालत सी महसूस हुई। वो तो आज कुछ ज़्यादा ही खामोश थी। वो चंद साथ मज़ीद बैठा रहा कि शायद वो कोई बात करे, मगर जब वो कुछ नहीं बोली तो वो उठ खड़ा हुआ। खान बाबा का रवैया कुछ अजीब सा हो गया है, आपने महसूस किया? विरासत वो इस किस्म के सवाल की तवक्का कर रहा था। उसे अंदाज़ा था कि हबीबुल्लाह खान ने हवेली के अंदर जिस तरह उससे बात की थी वो यकीनन उलझी होगी, क्योंकि वो उसके साथ ऐसे बात करने के आदी नहीं थे। मैंने तो यही कहा था आपसे। वो उसे मैसेज का हवाला दे रहा था, लेकिन जाहिर है लारेब ऐसे किसी मैसेज से अनजान थी। वो ज़रा सा चबूतरे के करीब हुआ। आप नज़रअंदाज कर दें, वो ऐसे ही हैं, ज़्यादा बात बात से परहेज़ है उनका। दिल नहीं चाहता तो कई कई दिन खुद को भी मुँह नहीं लगाते। वो अपनी जानिब से उसे पुरखलूस नसीहत कर रहा था, लेकिन लारेब जवाब में कुछ नहीं बोली। आपके पास फुर्सत हो तो आना किसी वक्त। खान ने 2 नए जर्मन शेफर्ड मंगवाए हैं, बड़ी दोस्ताना तबीयत के मालिक हैं, मिलवाएंगे आपको। वो पेशकश कर रहा था। लारेब ने सर हिलाया, लेकिन उसके वजूद पर छाई पसमर्दगी किसी तौर कम होती ना दिखाई देती थी। विरासत कुछ उलझकर वहाँ से हट गया था। लारेब दाऊद, उसने पेशानी को बाएं हाथ से रगड़ा, जैसे तकदीर का लिखा मिटाने की कोशिश कर रहा हो। वो पहले भी बारहा खुद को ये समझाने की कोशिश करता रहता था कि इस बात की अहमियत नहीं है कि उसका निकाह कर दिया गया है, वो वक्त आने पर इस बंधन से जान छुड़ा लेगा। मगर यह भी हकीकत है कि वो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता था। हर गुजरता दिन एक नई उलझती हुई पजल जैसा कोई पहलू सामने लाकर रख देता था, जिसको खंगालते सुलझाते हुए उसका जहनी सुकून तबाह बर्बाद हुआ जाता था। अरबाब की बातों पर यकीन कर लिया जाता तो उसके खान बाबा, जो लारेब के सबसे बड़े खैर ख्वाह थे, वही दुश्मनों की सफ़ में खड़े नज़र आने लगे थे। वो अगर लारेब के मुतालिक सब कुछ जानते थे और उन्हें अंदाज़ा था कि उसे नफसियाती मसाइल लाहक थे, बल्कि उसके नफसियाती इलाज तक से बाखबर थे, तो उसके सामने इस बात से इनकार क्यों करते रहे? उसने बहुत तफसील से उनसे शिकायत की थी कि लारेब यूनिवर्सिटी में ड्रग डीलर्स के साथ उठती बैठती है और ख़दशा है। अगरचे उसे यकीन था, मगर फिर भी खान बाबा के सामने उसने उनकी चहीती के लिए बहुत महज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो ड्रग्स लेती है, तो उन्होंने कहा था हो ही नहीं सकता। उसने लारेब की वो फ़ाइल चेक कर ली थी। उसे वाकई रिहैब में ड्रग एडिक्शन की वजह से भेजा गया था, और ये सब खान बाबा ही कर रहे थे। बाबा, मेरा दिल नहीं चाहता कि आप पर ज़रा सा भी शक करूं, मगर उसने अब की बार पेशानी पर ज़ोर से हथेली का निचला हिस्सा मारा था। दिल में गुस्सा और बेबसी एक साथ ज़ोर पकड़ रहे थे। बहुत सी बातें थी जिनके सामने अब सवालिया निशान लगता जा रहा था। वो संदलबी को बचपन से जानता था। उनकी हैसियत एक नेक परहेजगार खातून की थी। उनकी बातों में ही नहीं, दुआओं में भी तासीर थी। हमारी हवेली में ये यकीन इतना पुख्ता था कि जो काम किसी भी वजह से नहीं हो पा रहा हो, वो संदलबी की एक दुआ से हो जाएगा। दूसरी तरफ दाऊद मुनव्वर के साथ उनका मिलना मिलाना बज़ाहिर कम था। लारेब से ताल्लुक़ जितना ज़्यादा रहा था,
दाऊद अंकल से ये उतना ही कम था। वो लारेब के वालिद थे, जिनके मुतालिक मशहूर था कि उनकी अहलिया ने उनसे तब खुला ले ली थी जब लारेब बहुत छोटी थी। हरी हवेली में इन दोनों का जिक्र नहीं होता था, लेकिन ये बात सुनने को मिलती रहती थी कि लारेब के वालिदैन की वजह से उसकी शख्सियत मसख हुई है। सवाल ये पैदा होता था कि संदल बी जैसी दीनदार खातून, जो दूसरों के हर मामले को सुलझाने का दावा करती थी, वो अपनी बेटी से इतनी लाताल्लुक़ कैसे रह सकती थी। खुशीलहान जितना सोच रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। उसे यकीन हो चला था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर है जिसका ताल्लुक़ माजी से है और जिसको खंगालने के लिए उसका दाऊद मुनव्वर से मिलना ज़रूरी था। वो बेटी नहीं थी मेरी, मेरे गुनाहों की सज़ा थी। मैंने अपनी माँ को जिस तरह सारी ज़िंदगी तड़पाया था, सताया था, मेरी औलाद ने भी यही करना था मेरे साथ, और यही किया उसने। वो ख़ुद को बहुत मुतमईन ज़ाहिर कर रहे थे, जैसे उन्हें उसके ज़िक्र से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, मगर उनका पूरा वजूद बहुत मुस्तरिब और बेचैन दिखाई देने लगा। खुशीलहान का दिल जानता था उसने उन्हें कितने झूठ सच बोलकर लारेब के बारे में बात करने के लिए मजबूर किया था। अरबाब से तफसीली गुफ्तगू हो जाने के बाद उसे ये बात ज़रूर समझ में आ गई थी कि अगर वो अपनी ज़िंदगी से लारेब नाम का कांटा निकालना चाहता है तो उसे नज़रअंदाज करके ये काम नहीं किया जा सकता। वो अपनी मदद के लिए इधर उधर के ज़राए तलाश करने की कोशिश करता रहा था। अब उसे ख्याल आया था कि लारेब खुद भी तो उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि पहले वो उसकी मदद करता। दाऊद मुनव्वर साहब से बात करना उसके लिए बेहद ज़रूरी हो गया था। तुम मेरे मुंह से सुनकर मेरे ज़ख्म उधेड़ना चाहते हो, हालांकि सब कुछ जानते हो। तुम्हारे बाप ने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। उसने खुद मुझे बताया था कि खुशीलहान लारेब की कंडीशन से वाकिफ़ है। वो उसके चेहरे की जानिब देखकर सवाल नहीं कर रहे थे, बल्कि बता रहे थे कि वो शायद उनसे कोई शिकवा करने आया है। बाबा जिक्र करते रहते हैं, लेकिन आप भी तो कुछ बताएं। मुझे जो कुछ पता है वो मेरे बाप ने बताया था। मैं चाहता हूँ अब सब कुछ लारेब के बाप के मुंह से सुनो। उसने बदिक्कत जुमला बनाया था, वरना दिल में उसे गुस्सा आने लगा था। लारेब के बाप के पास इतना कुछ है ही नहीं जो बताया जा सके। तुम्हें पता तो है मैं ज़्यादातर दुबई रहा हूँ, हम एक साथ नहीं रहते थे। लारेब शुरू से पाकिस्तान में मेरी मम्मी के साथ रहती थी, जबकि मेरा यहाँ आना बहुत कम होता था। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं इससे गाफिल था तो गलत सोच रहे हो। उसकी स्कूलिंग, खाना पीना, आज़ादी, अयाशी, उसे सब कुछ मुयस्सर था। मैं बड़ी बड़ी अमाउंट भेजता रहता था और मम्मी उस पर बेतहाशा लुटाती रहती थी, लेकिन इसी बात ने उसे ज़िद्दी, हठधर्म, मगरूर और बदतमीज़ बना दिया था। मम्मी उसकी शिकायत लगाती रहती थी, जबकि हबीब साहब हमेशा उसे बच्ची कहकर मार्जन दे देते। लारेब की आदत मेरी मम्मी को बीमार से बीमार करती गई। वो सिर्फ 13 साल की थी जब पहली बार घर से भागी, क्योंकि वो मेरी मम्मी के साथ रहना नहीं चाहती थी। उसे उनकी रोक टोक से चिढ़ थी। हबीब साहब उसे खुद जाकर उसकी सहेली के फार्म हाउस से लाए थे, जहाँ वो छुपी हुई थी। 15 साल की उम्र से वो सिगरेट पीने लगी थी। उड़ती उड़ती सुनने को मिलती रहती थी कि ड्रग्स भी लेने लगी है। स्कूल से भी उसकी शिकायत आती रहती थी। लड़ाई भिड़ाई उसका महबूब मशगला। घर के मुलाजमीन पर तशद्दुद उसकी आदत में शामिल था। कई बार हमने दरहम खर्च कर करके उसे पुलिस केसेस से बचाया है। मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या सुनोगे तुम। बस ये समझो कि औलाद के नाम पर इंतहाई सख्त आजमाइश से गुजारा गया हूँ। वो खामोश हुए थे। खुशीलहान की समझ में ना आया कि क्या बोले। वो वाकई ये सब तो जानता ही था, उसकी झगड़ालू फितरत, उसकी बद आदत। वो ये जानने नहीं आया था कि लारेब ऐसी है, वो जानने आया था कि वो ऐसी क्यों हो गई। इतनी बुरी सूरत हाल में आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए, लारेब को अपने साथ रखना चाहिए। उसने उनके खामोश हो जाने पर पूछा था। उन्होंने बुरा सा मुंह बनाया। मैं वहाँ के अमीर का दामाद नहीं था, एक आम सा मुलाजिम पेशा आदमी था। इसको अपने साथ रखता तो मुलाजमत कैसे करता, इसकी अयाशियों के खर्चे कैसे बर्दाश्त करता। और फिर वो तो इतनी कम्प्लेक्स शख्सियत की मालिक थी कि मेरी सारी नेकनामी को सेकंड्स में फूंक मारकर उड़ा देती। और फिर जब इंसान की फितरत ही बिगड़ी हुई हो तो वो किसी के भी साथ रहती उसने बदल नहीं जाना था। मुलाजमिन के साथ अपनी बेटी को छोड़े रखना भी अक्लमंदी नहीं थी अंकल। खुशीलहान को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो लारेब को दुरुस्त साबित कैसे करने लग गया, मगर उसे लगा कि उसका ये सवाल पूछना जायज़ था। एक जवान होते हुए आम से शख्स की तरह उसे इस सूरत हाल में औलाद से ज़्यादा वालिदैन गलत नज़र आए। अंकल दाऊद के चेहरे के जाविये नहीं बदले थे, मगर वो मज़ीद उलझे हुए नज़र आने लगे। बच्चे हो तुम अभी, तुम्हें एक बूढ़े शख्स की मसलहतें और मसाइल समझ में नहीं आएंगे। दुनिया में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है। बहुत मुश्किल से बसर हुई है हमारी अपनी भी। हम कितनों को संवार सकते थे। इसके लिए ये मत समझाओ मुझे कि मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है। वो अगर ज़रा सी भी हसास होती तो मामलात की नज़ाकत को समझती,
میری دلجوئی کرتی، میرا ساتھ دیتی، لیکن وہ تو… انہوں نے گہری سانس بھری اور کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ سانپ کو دودھ پلاتے عمر بیت گئی میری، وہ بڑبڑائے تھے۔ خوشی الہان نے تعصب سے ان کے جملے کو سنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس کی زندگی برباد کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی اولاد تھی، جتنی بھی بگڑ جاتی آپ اسے سنوار سکتے تھے، یا کوشش تو کر سکتے تھے نا۔ آپ کی اولاد تھی، آپ کی سن لیتی۔ خوشی الہان نے مزید وضاحت کی۔ نہیں بچے، نہیں سنتی تھی وہ، کسی کی نہیں سنتی تھی۔ ہم نے اس کا نفسیاتی علاج بھی کروانے کی کوشش کی، اسے کئی بار ریہیب چھوڑ کر آئے، لیکن وہ وہاں سے بھی بھاگ آتی تھی۔ وہ زچ ہونے لگے تھے۔ آپ خود چھوڑ کر آتے تھے، ساتھ جایا کرتے تھے اس کے، ملنے جاتے تھے اس سے؟ خوشی الہان نے سوال کیا۔ وہ چڑھ کر بولے، میں کیسے جا سکتا تھا، میں تو دبئی میں تھا، مگر تمہارا باپ جایا کرتا تھا، ہمیشہ اس کی منتیں کر کر کے اسے چھوڑ کر آتا، مگر وہ علاج بھی مکمل نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے اذیت دینے کی خاطر دنیا میں بھیجی گئی تھی، اور وہ بہت کامیابی سے اپنے عزائم پورے کر رہی تھی۔ خوشی الہان چند لمحے خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ احساس زیاں سارے وجود سے ٹپکنے لگا تھا، اسی لیے جھنجھلاہٹ لہجے میں در آئی۔ آپ کو اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ کام جو ایک معالج کے کرنے کے تھے، وہ مجھ سے کرنے کی توقع نہیں باندھنی چاہیے تھی آپ کو۔ آپ نے سوچا شادی ہو جانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تجویز میری نہیں تھی، تمہارے باپ کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسا کر دیا جائے۔ لاریب نے یہ ضد باندھ لی تھی کہ 18 سال کی ہو جانے کے بعد اب وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہے۔ تمہارے باپ نے اسی لیے یہ تجویز دی تھی کہ اس کا نکاح کر دیا جائے تاکہ وہ اس ماحول سے نکل جائے۔ یہ میں نہیں تھا، یہ تمہارا باپ تھا۔ تمہیں اگر عدالت لگانی ہے تو اپنے باپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے لگاؤ۔ ہم نے پہلے ہی بہت بھگتی ہوئی ہیں، ہمارے حوصلے صفر ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تمہارے۔ وہ اب غصے میں آ گئے تھے۔ خوشی الہان چند لمحے سر جھکائے اپنے جاگرز کی جانب دیکھتا رہا۔ اسے کیا کرنا چاہیے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا مستقبل کسی چٹیل میدان کی شکل لیے آگ برساتے سورج کی روشنی سے جھلس رہا تھا، اور وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ کیا کرو گے تم؟ کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے اسے اٹھتا دیکھ کر بعجلت سوال کیا۔ میں بھی اپنے کارڈز آخر میں ہی شو کروں گا، جیسے آپ نے اور میرے باپ نے کیے ہیں۔ خدا حافظ۔ وہ کبھی کسی سے ایسے بات نہیں کرتا تھا، لیکن آج پہلی بار اس نے ایسا کیا۔ وہ اب بہت کچھ ایسا کرنے والا تھا جو اس نے پہلے نہیں کیا تھا۔ وہ رات کے کھانے سے پہلے حویلی پہنچ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں سامان رکھنے کے بعد وہ اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے تک گیا، مگر وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے اسے لان میں اور عقبی حصے میں بھی ڈھونڈا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ خوشی الہان کے انداز میں عجلت تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے زیادہ سوچا تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کا دل اسے کئی جواز گھڑ کر بتا دے گا جو اسے لاریب سے صلح نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اس کے دل میں ابھی اس لڑکی کے لیے ہمدردی تو ضرور پیدا ہو گئی تھی، مگر وہ اس نفرت سے کم تھی جو وہ اس سے کرتا تھا۔ وہ کچن میں بیٹھی نظر آئی۔ خوشی الہان اندر آ گیا۔ دونوں کوہنیاں میز پر ٹکائے، ان میں چہرہ ٹکائے وہ کتنی معصوم لگتی تھی۔ ہیلو، اس نے اس کے انہماک کو توڑنا چاہا۔ اس نے حیرانی سے سر اٹھایا، پھر اس پر نظر پڑی تو اپنی پشت پر دیکھنے لگی، آیا وہ کسی اور سے مخاطب تو نہیں؟ مگر وہاں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ماسی اندر نماز پڑھنے گئی تھی اور گلے اپنے کمرے میں موجود تھی۔ تمہارے لیے۔ خوشی الہان نے سنہری جالی میں رکھی ہوئی باسکٹ اس کو تھمائی جو چاکلیٹ سے بھری ہوئی تھی۔ وہ حیران و پریشان ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ خوشی الہان خود بھی اپنے اس فعل پر حیران تھا، مگر وہ جو سوچ چکا تھا اسے وہی کرنا تھا۔ بہت بچپن میں بھی جب خان بابا اس کی اور لاریب کی صلح کروانا چاہتے تھے تو وہ خوشی الہان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اسے تحفہ دے۔ تحفے میں میٹھی چیز دینے سے صلح ہو جاتی ہے اور تادیر قائم رہتی ہے، یہ ان کا جملہ تھا، اور خوشی الہان نے آج اس پر دل سے عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، وگرنہ پہلے وہ اپنے بابا کے کہنے پر کرتا آیا تھا۔ فرینڈز، لاریب کے باسکٹ پکڑتے ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ ایسی کئی صلح صفائیاں ان کے بچپن میں بھی ہوئی تھیں، لیکن فرق یہ تھا کہ آج سے پہلے یہ سب کرنے میں پہل لاریب کرتی تھی۔ خوشی الہان یہ پہلی مرتبہ کر رہا تھا۔ لاریب کو ساکت دیکھ کر اس نے آنکھ کے اشارے سے اس کی توجہ کو اپنے ہاتھ کی جانب مبذول کیا تھا۔ لاریب نے نا سمجھی کے عالم میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ خوشی الہان مسکرایا اور پھر عجلت بھرے انداز میں باہر نکل گیا۔ لاریب نے کبھی اسے کسی صلح کے بعد ایسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ آج کا دن حیران کن تھا۔